ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی جس کا نام ساشا تھا۔ ساشا اپنی سادگی اور محنت کی وجہ سے سب کی چہیتی تھی۔ ایک برفیلے دن جب وہ بازار سے روٹی خرید کر واپس آ رہی تھی، اس نے ایک بے گھر آدمی کو دیکھا جو راہگیروں سے مدد مانگ رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ ساشا کے دل میں اس بے گھر آدمی کے لیے ہمدردی جاگی اور اس نے اپنی خریدی ہوئی روٹی اسے دے دی۔ بے گھر آدمی، جو دراصل ایک جادوگر تھا، نے مسکرا کر کہا، شکریہ بیٹی، تمہاری مہربانی کی بدولت میں تمہیں یہ جادوئی برتن دیتا ہوں۔ ساشا نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ جادوگر نے جواب دیا، میں دراصل ایک جادوگر ہوں۔ میں نے خود کو بے گھر آدمی کے روپ میں چھپایا ہوا تھا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ کون سا دل واقعی میں نیک ہے۔ تمہاری محبت اور ہمدردی نے مجھے متاثر کیا ہے۔ ساشا نے کہا، میں تو صرف ایک چھوٹی سی مدد کرنا چاہتی تھی۔ جادوگر مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری چھوٹی سی مدد نے تمہیں یہ جادوئی برتن دلایا ہے۔ یہ کبھی ختم نہ ہونے والی خوراک سے بھرا ہوا ہے۔ جو کچھ بھی تم چاہو، یہ برتن تمہیں وہ ڈش تیار کر کے دے گا۔ ساشا نے جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور وہ جادوئی برتن لے کر اپنے گھر پہنچی تو اس نے برتن کے اندر چمچ مار کے کہا، مجھے ایک گرم گرم یمی سا سوپ بنا کے دو۔ جادوئی ہنڈی سے فوراً سے روشنی سی نکلی اور مزیدار سا سوپ اب تیار تھا۔ ساشا نے خوب مزے سے سوپ پیا۔ یہ تو واقعی جادوئی پاٹ ہے۔ ساشا نے خوب مزے کی فرمائشیں کی اور جادوئی پاٹ نے ساشا کی سب فرمائشیں فوراً سے پوری کر دی۔ ساشا نے اپنے دوستوں کی بھی مزے کے کھانوں کے ساتھ دعوت کی۔ سب ساشا کے کھانے کھا کر خوش ہوئے اور ساشا کو سراہا۔ ساشا نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ایک ریسٹورینٹ کھولے جہاں وہ لوگوں کو مختلف کھانے بنا کے کھلائے اور اس طرح وہ ان لوگوں کی بھی مدد کرے جن کے پاس کھانے کو نہیں۔ یہ خیال آتے ہی ساشا نے ایک چھوٹا سا سٹال لگا لیا۔ اب وہ کھانا پورے علاقے کے لوگوں کے لیے بنانے لگی۔ ایک بھیڑ سی ہوتی ساشا کے سٹال پہ اور وہ لوگ ساشا کے کھانوں کی بھی تعریف بھی کرتے اور ساشا کو دعائیں بھی دیتے۔ ساشا کے دوست بھی اس کام میں اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ مل گئے اور اس طرح ساشا نے ایک نیکی اور اچھی ذیت کے بدلے میں ایک انعام پایا، جس کے بعد بھی اس نے اپنے علاوہ سب کی مدد اور خدمت کا سوچا۔ ساشا نے سب کو یہ سکھایا کہ نیکی کرنے کے لیے ارادہ اور نیت ہونی چاہیے۔ چھوٹا بڑا امیر غریب ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت اور ہمت کے مطابق نیکی کر سکتا ہے اور نیکی کا انعام حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں اور مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔